محترم سامعین و معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدک و نستعینک یا اللہ، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک حزب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا شکر اور احسان ہے کہ آج سوال و جواب کے دوسرے سیشن میں ہم سب کو حضور سیدی محدث کبیر قبلہ مجدد اللہ العالی کے قدموں میں بیٹھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ سوال کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ پہلا سوال محمد انس خان کی طرف سے ہے۔ وہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ حضور، میں آئی ٹی انڈسٹری میں ایز اے سافٹ ویئر ٹیسٹر کام کر رہا ہوں۔ میں جس کمپنی میں اس وقت کام کر رہا ہوں وہ موبائل گیمز بناتی ہیں، جیسے ریسنگ وغیرہ۔ وہ گیمز بنانے کے بعد میرے پاس چیک کرنے کے لیے آتے ہیں جب تیار ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ میرے لیے درست ہوگا کہ میں اس گیم کمپنی میں کام کروں، بنانے والی کمپنی میں، اور میرا اس کا چیک کرنا یہ سب درست ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الجواب: کھیل تماشے، لہو و لعب شریعت میں جائز نہیں ہیں، اور اس کی کھیل تماشوں کی قسموں کو ایجاد کرنا کسی بھی قسم میں ہو اور اس ایجاد کی میں اصلاح کرنا اور اس میں نئے نئے طریقوں کو گنجائش دینا، یہ سب گناہ کے اوپر تعاون ہے۔ اس لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ایسی کمپنی میں کام کیا جائے جس میں تماشوں اور کھیل کا، لہو و لعب کا انتظام کیا جاتا ہو اور اس کی پلاننگ اور قسمیں تیار کی جاتی ہوں، اور اس میں آپ کو خاص اسی گیم کی اصلاح کار یا اس کی وہ صورت جو زیادہ پسند کریں کھیلنے تماشے والے، وہ اس طرح کی اصلاحیں پیدا کرنا، یہ آپ کے لیے جائز نہیں، اور نہ اجرت لینا اس پر جائز۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو کوئی پاکیزہ کمائی عطا فرمائے۔ انہی کی طرف سے دوسرا سوال ہے کہ پودین ہرا ایک ٹیبلیٹ آتا ہے، ایک دوائی ہے پودین ہرا۔ پودین ہرا ایک دوا ہے ہاضمے کے لیے، تو وہ لکھتے ہیں کہ پودین ہرا جو اکثر لوگ سحری کے بعد کھاتے ہیں تاکہ انہیں کھٹی ڈکار نہ آئے، مگر کھانے کے بعد جب ڈکار آتی ہے تو اس سے گلے اور سینے میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اور پودینہ جو پودین ہرا ٹیبلیٹ ہے کا سواد، اس کا ٹیسٹ یعنی اس کا مزہ جو ہے وہ آتا ہے۔ تو اس کے ڈکار آنے پر جو مزہ آتا ہے، تو اس لذت کے آنے پر، ٹیسٹ آنے پر کیا روزہ باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ جب کوئی مادی چیز
یعنی حجم والی چیز جیسے پانی، کھانا، دانا، یہ چیز حلق سے نہیں اتری یا ناک کے ذریعے نہیں چڑھی تو اب ایسی صورت میں اس کی خوشبو یا بدبو کا آنا نماز کے لیے، وہ روزے کے لیے کوئی کراہت کا باعث نہیں ہو سکتا کہ جائے کہ اس سے فساد صوم لازم آئے۔ جیسے کھٹی ڈکار یا کچھ بودار ڈکار آئے تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، تو ویسے ہی خوشبودار ڈکار سے بھی وہی حکم ہوگا۔ جی، واللہ تعالی علم بالصواب۔ اگلا سوال غلام محی الدین جیلانی بمبئی کی طرف سے ہے، اور سوال سے پہلے ان کے سوال کی تمہید یہ ہے کہ جیسے ہی ربیع الاول شریف کا چاند نظر آتا ہے تو خاص طور سے ہندوستان میں اور پڑوسی ملک میں غیر مقلدین، وہابی، دیوبندی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن میلاد منانے کے تعلق سے سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو ایکٹیو کر لیتے ہیں، اور اسے کہ صحابہ کے دور میں نہیں تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں منایا۔ ٹھیک اسی طریقے سے جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو وہابیہ غیر مقلدین یہ میسج پبلش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ تراویح کی نماز جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت پڑھی ہے۔ انہوں نے 13 رکعتیں پڑھی ہیں، جس میں 8 رکعت جو ہے وہ تراویح کی تھی اور 3 رکعت وتر کی تھی، اور ایسے ہی حضرت عمر نے حکم دیا، پڑھایا نہیں، اور حضرت علی نے اس کو روکا، جیسا روافض کا اس طرح سے دعویٰ ہے۔ تو ان تمام صورتوں میں وہابیہ کا دعویٰ یا روافض کا جو طریقہ ہے، اصل نفس مسئلہ کیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تراویح کے تعلق سے معمول کیا تھا، اور بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ کیا رہا، اور اس کے بعد سے اب تک اہل سنت و جماعت میں یہ طریقہ رائج رہا، تو اس کی قدر تفصیل آپ ارشاد فرما دیں تو کرم ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی کچھ نمازیں پڑھی بھی ہیں اور اس کے بارے میں حکم بھی دیا، بخاری وغیرہ میں ہے من قام لیلۃ رمضان، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ رمضان کی راتوں میں جو شخص قیام کرے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو گزر چکے۔ اس طرح سے اور بھی کچھ حدیثیں ہیں۔ اب یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعتیں پڑھی، ان میں بھی کچھ واضح صورت تو نہیں متعین کر سکے لوگ، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ تراویح پڑھا کرتے تھے مختلف جماعتوں میں، یعنی مسجد کے اندر 4، 6، 10 آدمی ایک کونے میں، دوسری طرف کچھ کو لوگ، کچھ تیسری طرف کچھ لوگ، اسی طرح سے مختلف گوشوں میں صحابہ کرام پڑھ لیا کرتے تھے جماعت بنا بنا کر۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ نماز تم لوگ متحد ہو کر کے پڑھو،
ایک جماعت ہو. سیدنا ابی بن کعب کو جو صحابہ میں اقرأ القرآ مانے جاتے تھے، یعنی قرآن مجید کے پڑھنے میں سب سے زیادہ پرکیف ان کی قراءت تھی، اور رسول پاک نے بھی ان کے بارے میں فرمایا کہ ابی اقرؤنا، ابی ابن کعب ہم میں سب سے اچھے قاری ہیں. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حکم دیا کہ آپ امامت کریں، اور یہ متعدد جماعتیں جو مختلف گوشوں میں ہوتی ہیں سب کو متحد کر دیا جائے. اس پر کسی صحابی نے کوئی اعتراض نہ کیا. اگر یہ کوئی کام اپنے اندر کراہت یا کوئی عیب رکھتا ہوتا تو صحابہ اس پر خاموش نہ رہتے. یہ وہابیہ جو یہ کہا کرتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں میلاد یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، تو وہ لوگ تو یہ صحابہ کو آخر دلیل مانتے ہیں جبھی تو ایسا کہتے ہیں. پھر صحابہ جب ایک جماعت پر متفق ہو گئے اور 20 رکعت کی جماعت پر متفق ہو گئے تو پھر اس پر اعتراض کرنے کا کوئی سوال نہیں. باقی یہ رہ گئی بات کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک روز ادھر سے ہوا تو فرمایا نعم البدعۃ ہذہ، یہ کام اگرچہ نیا ہے مگر بہت عمدہ ہے، اور اس پر کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا ہے. تو اس لیے صحابہ کرام کو جب رسول پاک نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ہدایت کا تارا ہے میرے صحابہ، ان میں سے جس کی اقتدا کر دو وہ ہدایت پر. اب یہ لوگ ایک نئی صحابہ کی ڈگر سے الگ کوئی ڈگر نکالتے ہیں تو یہ غلط ہے. باقی روافض کو تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا حسد ہے جیسے کہ شیطان کو ان سے حسد. اس سے ایک پائی کم ان کے دل میں حضرت عمر فاروق سے حسد نہیں، کم نہیں ہے. اس وجہ سے ان کی کسی بات کو وہ پسند ہی نہیں کرتے. سارے صحابہ پسند کر لیں، مولا علی نے اپنی پوری حیات میں کبھی اس عمل کی مخالفت نہ کی. البتہ اب کچھ دنوں سے یہ آیا کہ حضرت علی نے اس جماعت کو غلط قرار دے دیا یا ترک کرا دیا. یہ وہ سب ائمہ اربعہ سے زیادہ بہتر شریعت کو سمجھنے والا کوئی بھی اب تک نہ پیدا ہوا. اس لیے ائمہ اربعہ میں سب 20 پر تو متفق ہیں، البتہ حضرت امام مالک 36 رکعت مانتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو غالباً اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ اس میں تہجد کی نمازیں بھی شریک کر لیتے ہوں کہ اتنا یہ ہو، اس لیے یہ ایسا ہوا. بہرحال ائمہ اربعہ میں کوئی بھی 20 سے کم تراویح کا قائل نہیں. احادیث کریمہ کو ان ائمہ اربعہ سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا. اس لیے اور ائمہ اربعہ تو وہ رہے، ان کے علاوہ جو ائمہ تھے
جیسے امام اوزاعی، امام سفیان ثوری، امام حماد، امام ابراہیم نخعی وغیرہ وغیرہ بڑے بڑے امام گزرے ہیں، امام عامر شابی وغیرہ، ان میں سے کسی نے تو اختلاف کیا ہوتا، کوئی بھی ان ائمہ محدثین میں اختلاف کرنے والا پیدا نہیں ہوا. اب غیر مقلدین پیدا ہو گئے، 8 رکعت کے یہ قائل ہو گئے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ تہجد کی نماز کے بارے میں حضرت علقمہ ابن قیس نخعی نے سیدتنا حاجرہ، سیدنا عائشہ، سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تہجد کی کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ یہ انہوں نے اپنے الفاظ میں تہجد کا ذکر نہیں کیا، مگر حضرت ام المؤمنین کے جواب سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ تہجد کے بارے ہی میں ان کا سوال ہے. وہ فرماتی ہیں ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید علی 11 رکعتا فی رمضان ولا فی غیرہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے. یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی 4 فلا تصلی عن حسنہن وطولہن ثم یوتر ب3. فرماتی ہیں کہ 8 رکعت تہجد پر 4 رکعت پڑھتے، پھر 4 رکعت پڑھتے، پھر 3 رکعت وتر پڑھتے. 11 رکعت سے زیادہ رمضان اور غیر رمضان میں نہیں پڑھتے تھے. تو کیا مطلب ہوا؟ کیا مطلب ہوا کہ یہ تہجد کی نماز کا سوال ہو رہا ہے، تراویح کا تو نہیں، جو کہ جس کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، وہ والی نماز نہیں ہے. یہ قام رمضان، رمضان کا قیام الگ ہے. تو اس لیے یہ سوال کرنا اور جواب دینا متعین کرتا ہے کہ تہجد کی نماز رسول پاک اس طرح پڑھتے تھے کہ 4 رکعت پھر 3 رکعت وتر، بس. سمجھ میں آیا؟ کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ تراویح کئی رکعت رسول پاک پڑھا کرتے تھے، کہ یہ نہ بخاری نے علقمہ ابن قیس سے یہ روایت کی نہ کسی اور نے کہ تراویح کئی رکعت پڑھتے تھے. اس لیے یہ سب بیکار سی باتیں ہیں، الجھانے والی یا اپنی نفسانیت. خود سعودی عرب میں 20 رکعت ہوتی چلی آتی تھی، کوئی اعتراض نہیں تھا. جو آج کل گہوارہ بنا ہوا ہے غیر مقلدیت کا، اب آ گیا کہاں سے؟ کرونا. تو کرونا کی وجہ سے 20 کی 10 ہو گئی. اب یہ صحابہ کا عمل ہے 10 نہیں، یہ کرونا کا عمل ہے. تو کرونا کے ہم لوگ تھوڑی کرونا کی حدیث مانگتے، ہم تو حدیث رسول پاک کی اور صحابہ کی مانگتے. صحابہ میں حضرت عمر کے ایک ایک مسئلے پر لوگ غور کرتے تھے اور سب باتیں باقاعدہ نہیں قبول کر لیتے تھے، ایسے ہی نہیں قبول کر لیا کرتے تھے. بلکہ ایک مرتبہ آپ نے اپنے وعظ میں کہا میں آپ کو ایک چیز کا حکم دوں گا، کیا آپ سب لوگ اس کو مان لیں گے؟ تو کسی نے کھڑے ہو کر کہا، غالباً کوئی عورت تھی، اس نے کھڑے ہو کر کہا آپ کی وہ بات ہم مان لیں گے جو رسول پاک کے فرمان کے خلاف نہ. سبحان اللہ. ہاں،
تو انہوں نے اس پر اس کو داد دی کہ الحمدللہ ہمارے بیچ میں ایسے اصحاب اسلام ہیں جو ٹیڑھا ہونے والوں کو سیدھا کریں. سبحان اللہ ہاں. سبحان اللہ. تو اب یہ کہنا ہے کہ اگر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے 20 رکعت پر لوگوں کو جمع کر دیا تو یہ خلاف سنت یا حکم الہی کے خلاف، حکم رسول کے خلاف کوئی نہیں ثابت کر سکتا. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین وعضوا علیہا بالنواجذ. یہ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روز آ کر دیکھا، اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق خود نہیں پڑھتے تھے. یہ غلط ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کی جماعتیں کی ہے، اس سے نہیں روکا ہے کہ کوئی تراویح اپنے گھر میں پڑھ لے. وہ تراویح اپنے گھر میں پڑھتے تھے، ان کی مصروفیات بھی تھی خلافت کی وجہ سے، اس وجہ سے وہ اپنے تراویح مسجد کے اور مسجد کوئی نہیں بتا سکتا کہ حضرت عمر نے تراویح نہ پڑھی ہو، ثابت نہیں کر سکتا. بلکہ وہ صحابہ بھی یہ جانتے تھے کہ وہ پڑھتے ہیں. انہوں نے یہ جو کہا اس سے یہ بتایا، انہوں نے یہ ثابت ہوا کہ مسجد کی جماعت نہ سنت مؤکدہ ہے یہ تراویح کے لیے، اس میں شرکت نہ واجب ہے نہ سنت مؤکدہ ہے، بلکہ آدمی کو اختیار ہے کہ تراویح کی جماعت مسجد کے علاوہ بھی قائم کر سکے. یہ اس چیز کا ثبوت ہے اس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس طریقے سے. اور ہمارے فقہا نے یہی بتایا کہ حضرت عمر نے مسجد کی جماعت میں شرکت کے بجائے گھر میں کیا. یہ اس بات کے ثبوت ہے کہ تراویح کی جماعت مسجد میں شریک ہونا سنت مؤکدہ نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ بس اب اس کو اور طول دینا ادھر ادھر یہ سب غلط طریقہ ہے. اب سوچئے آپ کہ امام سفیان ثوری، امام اوزاعی، امام سفیان ابن عیینہ، امام عامر شعبی اور جتنے بھی ائمہ تھے حمیدی وغیرہ، سب کا طریقہ حضرت عمر کے طریقے کے مطابق تھا. اگر یہ لوگ غلط کر رہے تھے تو ان کی حدیثوں کیوں غیر مقلدوں نے قبول کی؟ ان سے روایتیں بخاری شریف میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں. ان ائمہ تھے، ان روایتوں کو کیوں یہ لوگ قبول کرتے ہیں؟ یہ کہتے کہ یہ بدعتی ہے، بدعتی کی روایت نہیں قبول کریں گے. تو اس لیے یہ اصل میں یہ غیر مقلدین صحابہ کو حجت مانتے ہی نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اقتداء کا حکم دیا اور ان کے پیروی کو ہدایت قرار دیا. اور وہ حدیث جس میں ہے کہ 73 فرقے ہو جائیں گے، اس میں صحابہ نے جب پوچھا کہ نجات پانے والا کون سا طریق ہے، فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرا طریقہ ہے اور میرے صحابہ کا طریقہ. تو کیا مطلب ہوا کہ جو صحابہ میرے بعد طریقہ اپنائیں گے وہ حق ہوگا، ہدایت کا راہ ہوگی. تو ہو گیا.
تو یہ 20 رکعت تراویح کو پر جمع ہو جانا یہ اجماع صحابہ ہاں، کہا جائے گا، صحابہ کا اس پر اجماع ہے۔ تو سب اس پر جمع ہیں۔ جی حضرت سیدنا امام مالک 20 سے کم نہیں کرتے، وہ جی۔ بھی 20 سے زیادہ ہی پر چلے جاتے ہیں، شاید اس میں تہجد وغیرہ کی نمازیں بھی شامل کی اجماع صحابہ تو ویسے بھی ہیں۔ اجماع صحابہ تو بہت بڑی حجت ہے۔ ہاں، ٹھیک۔ ریحان رضا کی طرف سے سوال ہے کہ غیر مسلم سے پیلیا جونڈس جھڑوانا کیسا ہے، جبکہ غیر مسلم وغیرہ پیلیا جو جھاڑتے ہیں وہ منتر وغیرہ پڑھ کے جھاڑتے ہیں۔ یہ جو منتر کفار پڑھتے ہیں اس میں زیادہ تر کفر و شرک کے الفاظ ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کے منتروں سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو محفوظ رکھنا چاہیے، اور اس کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی کہ قرآن اور حدیث کی دعاؤں کو چھوڑ کر کے اس طرح کی دعائیں لوگ کریں۔ یہ منتر ہیں، جنتر ہیں، ان سے پرہیز کریں مسلمان۔ بس اسلامی طریقے کا جو دعاؤں کا اور جھاڑ پھونک کا طریقہ ہے اسی کو اختیار کریں۔ تو اب اسی سے متعلق سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ اب اس وقت کا جو دور ہے وہ تو جھاڑ پھونک ہی کا جو دور ہے، جھاڑ پھونک کا یہ دور ہے، اور بڑی تیزی سے لوگ باباؤں کی طرف بھاگتے ہیں۔ اس میں وہابیہ دیاونا بھی بہت بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں سنیوں کا وہابیوں سے جا کر کے تعویذات لینا اور ان سے کسی طرح کے عملیات سے متعلق کوئی کام کرانا از روئے شرع اس کا کیا حکم ہوگا؟ جائز نہیں ہے۔ بد مذہبوں سے جھاڑ پھونک کرانا کم سے کم ان کی تعظیم ہے، بڑائی کا ان کی بڑائی کا یہ عقیدہ دل میں بیٹھتا ہے، اعتقاد آتا ہے، اور یہ چیز سخت ناجائز ہے۔ اس لیے ان سے جھاڑ پھونک نہ کرائی جائے، بلکہ قرآن مجید خود ہی پڑھ کر دم کر لیا کرے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ تو اس کے قرآن میں یہ بھی ہے، اور یہ بھی ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ، اس کے بعد کہ ظالموں کو اللہ نقصان ہی نقصان دے گا، گھاٹا ہی ہوگا۔ تو اس لیے ان کی جھاڑ پھونک کو ہرگز اختیار نہ کریں، نقصان ہوگا۔ اگر بظاہر کوئی تندرست بھی ہو گیا تو ایمان کا نقصان ضرور کچھ ہوگا۔ اللہ خیر فرمائے۔ محمد اویس کی طرف سے یہ سوال ہے کہ کالا جوتا پہننا کیسا ہے؟ کیا؟ کالے رنگ کا جوتا پہننا، چپل پہننا، یہ کیسا؟ کسی حدیث میں ممانعت تو نہیں ہے، البتہ بعض علماء فرماتے تھے کہ اس سے گردے میں بیماریاں پیدا ہوں۔ کچھ لوگ یہ فرماتے تھے کہ بھائی کالا خانہ کعبہ کا غلاف کالا ہے، اس لیے اس سے پرہیز رکھو وغیرہ وغیرہ۔ مگر کسی فقہ کی کتاب میں کالے جوتے کے ناجائز اور مکروہ ہونے کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ تو جیسے کالا موزہ لوگ پہن لیتے ہیں
ویسے ہی کالا جوتا بھی پہنا جا سکتا ہے. باقی اب یہ تجربہ ہے کچھ علماء کا کہ گردے کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو وہ جانے، اب پہننے والے جانے. مطلب بچے تو بہتر ہے اور پہنے تو کوئی حرج نہیں. کوئی ہاں مگر یہ کہ جتنے محتاط علماء کو دیکھا گیا ہے، ہم محتاط علماء کرام کو میں نے نہیں دیکھا کہ کالا جوتا انہوں نے استعمال کیا ہو. حضور مفتی اعظم کے جوتے کی یا سرخ رنگ کا یا پیلے رنگ کا یا ایسے ہی کوئی رنگ کا ہوتا تھا. یہ وہ سلیم شاہی پہنا کرتے تھے جے پوری جوتے، جی اور ابا جی بھی وہی جوتے استعمال کرتے تھے جے پوری. تو ان کا بھی کبھی کالا نہیں دیکھا میں نے. اسی طرح اور بھی بہت سے علماء کو میں نے کالا میں دیکھا نہیں. حضور حافظ ملت بھی جوتے پہنتے مگر کالے کو کہ میں کالا نہیں پہنتا، بس جی اتنا. یہ نہیں کہا کہ پہننا ناجائز ہے، میں نہیں پہنتا، یہ فرماتا. ایک اور سوال ہے، سائل کا نام تو اس میں ذکر نہیں ہے، مذکور نہیں ہے سائل کا نام. سوال ان کا یہ ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ حضرت ہندہ نے جو چبایا تھا، وہ کہہ رہے ہیں اس واقعے کی حقیقت کیا ہے. سائل کا سوال یہ ہے کہ حضرت ہندہ نے جو کلیجہ چبایا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، اس واقعے کی حقیقت کیا ہے اور کیا اس کو بیان کرنا چاہیے مجمع عام میں. سائل کا یہ سوال. یہ تو بعض روایات سے ثابت ہے کہ ایسا کیا انہوں نے ضرور، مگر وہ زمانہ کفر تھا ان کا. اب اس میں اگر ان کا نام لیے بغیر کہا گیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے طور پر تو بیان کر سکتے ہیں. باقی اس نیت سے کہ ایک صحابیہ سے یہ عمل ہوا، اگرچہ بعد میں وہ ایک عمل ہوا ان سے کفر کے زمانے میں، اس طرح سے مسلمانوں میں بہت سے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کے اوپر سخت اذیتوں کا استعمال کیا ہے، جن میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہ ان کو ابو جہل نے اپنے گنڈوں کے ذریعے اتنا پٹوایا کہ ان کو سبوں نے یہ سمجھ لیا کہ مر گئے، چھوڑ کے چلے گئے. مگر اللہ تعالی نے ان کی سانس باقی رکھی تھی. کچھ دیر میں ان کو ہوش آیا تو خیر انہوں نے یہ خباب ابن الارت کو داغتی ہوئی آگ پر لٹایا وغیرہ. اس میں بلال رضی اللہ عنہ کے اوپر سینے پر سخت بڑی بڑی پتھر کی سلیاں رکھ دی جاتی اور ان کو گھسیٹا جاتا. اس میں
وہ کام کرنے والوں کا نام نہیں آتا ہے. سمجھ میں آیا؟ بس اتنے تک کہ اسلام کے لیے اتنی قربانیاں ہیں، یہ ٹھیک. ہاں وہ ایمان نہیں لائے وہ لوگ ظلم کرنے والے تو وہ ذکر کیا جا سکتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، امیہ ہاں جیسے ایمان نہیں لایا، ابو جہل ہے. نہیں لایا، ہاں عتبہ شیبہ ربیہ وغیرہ یہ سب ایمان نہیں لائے، تو ان سب کے نام لینے میں کوئی حرج نہیں. وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو نیزہ مارا تھا اور اس میں آپ شہید ہوئے. تو بخاری شریف میں اس واقعے کو ذکر کیا. جعفر ابن عمرو ابن امیہ زمری کہتے ہیں کہ میں عدی ابن خیار کے عبید اللہ ابن عدی ابن خیار کے ساتھ حمص کی طرف گیا. ہم لوگوں نے میں نے کہا عبید اللہ سے کہ یہاں حمص میں وحشی رہتے ہیں، کیا چلو گے ان کے پاس کہ امیر حمزہ کی شہادت کا واقعہ پوچھیں؟ ہاں چلو. تو پوچھتے پوچھتے ہم لوگ گئے تو کسی نے بتایا کہ وہ اپنے مال کے نیچے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو بہت موٹے تر و تازہ، تو وہی وحشی ہیں. گئے تو عبید اللہ نے اپنا ڈھانٹا باندھ لیا، آنکھ کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی. تو عبید اللہ نے پہنچ کے کہا اتعرفنی یا وحشی، وحشی مجھے پہچان رہے ہو؟ تو انہوں نے سر سے پاؤں تک دیکھا، سب تو جسم ان کا چھپا ہوا، پاؤں کھلا ہوا تھا. تو ان کا میں نہیں پہچانتا، ایک بات جانتا ہوں کہ عدی ابن خیار نے ایک عورت سے شادی کی جس کا نام ام عیس تھا، تو اس سے ایک بچہ پیدا ہوا. میں اس کو دودھ پلانے کے لیے دائی کے پاس لے جاتا تھا. تمہارا قدم ویسے ہی ہے، یا اللہ. وہی ہے. تو تب وہ کھول دیا ڈانٹا. عبید اللہ ابن عدی نے کہا کہ ہم پوچھنے یہ آئے ہیں کہ حضرت حمزہ کو کیسے تم نے شہید کیا؟ تو بتایا سب. پھر فرمایا کہ میں طائف بھاگ گیا تھا، فتح مکہ کے موقع پر وہیں ایمان لایا، اور مجھے اب طائف والوں نے ایک وفد بھیجا رسول پاک کے پاس اپنے کام کے لیے. تو لوگوں نے مجھ سے کہا وفد میں تم بھی چلے جاؤ. تو کہا کہ کہیں مجھے قتل نہ کرا دیں. نہیں، وہ وفد جو جاتے ہیں کسی قوم کی طرف سے، ان سے وہ چھیڑخانی نہیں کرتے. تو میں آیا اس وفد میں، تو جیسے ہی میرے اوپر نظر پڑی، سرکار نے فرمایا انت وحشی، تم وحشی ہو؟ کہاں. انت قتلت حمزہ، تم نے حمزہ کو شہید کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ قد کان ما بلغک،
جو خبر آپ کو پہنچی ہے وہ صحیح ہے. تو فرمایا کہ الا تستطيع ان تغيب وجهك عني، کیا تم اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ اپنا چہرہ مجھ سے دور رکھو، چھپا کے رکھو؟ تو میں ہٹ گیا. پھر حضرت ابو بکر کے زمانے میں مسلمہ کے خلاف فوج کشی کا وقت آیا، تو میں نے یہ سوچا کہ میں جاؤں گا اور مسلمہ کو قتل کر کے حضرت حمزہ کے قتل کا بدلہ چکا دوں گا. تو کافی ہو قتل حمزہ تھا. تو میں گیا تو جنگ ہو رہی تھی. میں نے دیکھا کہ مسلمہ ایک قلعے کی دیوار کے بیچ میں کھڑا ہے. تو میں قریب پہنچا اور ایسا نیزہ مارا کہ سینے میں گھسا اور پیٹھ سے نکل گیا. وہ گرا اور اتنے پر میں ایک انصاری نے اچھل کر اس کے سر پر اپنی تلوار مار کے 2 ٹکڑے کر دیا سر. تو اب میں نے اپنے کفر میں خیر الناس کو قتل کیا اور اپنے اسلام میں شر الناس کو قتل کیا کہ یہ بدلہ ہو جائے. یہ واقعہ بتایا انہوں نے. بہرحال اب یہ ہے تو دردناک واقعہ، مگر کفر سے توبہ کر کے صحابیت کے زمرے میں داخل ہونے کے بعد اب ان کو کچھ کہنے کا زیادہ حق نہیں ملتا. یہ آخری سوال ہے، کر لیں پھر باقی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. محمد یاسین کی طرف سے یہ سوال ہے. کہاں کے محمد یاسین؟ اس میں جگہ کا نام نہیں لکھا انہوں نے. ہاں جگہ کا نام نہیں لکھا ہے. اچھا. بس تو وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اجتماعی شادی جہاں سنی کے علاوہ وہابی دیوبندی کی بھی شرکت ہو اور اس اجتماعی شادی میں کچھ سنی حضرات بھی اپنے بچوں کی شادیاں کر رہے ہوں اور جو انتظامیہ کمیٹی ہو اس میں سبھی شامل ہوں اور سرپرستی کسی وہابی کی ہو، لیکن نکاح سنی لڑکے اور لڑکیوں کا ہو رہا ہو، تو اس میں جو دعوت میں اہتمام کیا جاتا ہے اس میں وہابیوں کا پیسہ بھی شامل ہوتا ہے. تو ایسی جگہ اہل سنت والجماعت کے ائمہ کو شریک ہونا چاہیے اور نکاح خوانی کرنی چاہیے یا نہیں؟ ائمہ اہل سنت جتنے بھی مسجدوں کے امام ہیں اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے ایسی مشترکہ شادیوں سے عوام کو دور کریں، خود شریک بھی نہ ہوں اور دوسروں کو شریک ہونے سے رکھیں. شادی کے لیے صرف نکاح کا ایجاب و قبول ہی کافی ہے، کوئی اس کے لیے دعوت کرنا شرط نہیں ہے. ایجاب و قبول دو گواہوں کے سامنے. اگر اس لالچ میں کہ ہم غریب ہیں دعوت ولیمہ اور یہ وہ نہیں کر سکیں گے یا مہمانوں کی دعوت نہیں کر سکیں گے تو بد مذہبوں سے اس معاملے میں تعاون لینا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے اور بد مذہبی کو قوت پہنچانا ہے. ایسی اجتماعی شادیوں سے مسلمانوں کو پرہیز رکھنا
ضروری ہے۔ ہاں اگر سنیوں نے صرف سنیوں کے نکاح خانی وغیرہ کے لیے اور کچھ ان کی سہولتوں کو فراہم کرنے کی نیت سے ایسا اجتماعی انتظام کیا اور اس میں غیر سنی کو شریک نہ ہونے دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اور یہ تو صاف معلوم ہو رہا ہے کہ اس انتظام میں زیادہ تر پیسہ دیوبندیوں، بد مذہبوں، وہابیوں کا شامل ہے۔ ہاں ایسا بھی ہوتا ہے اس میں کہ پیسہ سنیوں سے لیتے ہیں، لیکن جو اس کے سرغنہ ہوتے ہیں نا وہ وہابی ہوتے ہیں، تو سنیوں کو یہ تو پیسہ ہی صرف نہیں بیوقوف دینا بنانے کے چاہیے، لیے یہ سب کرتے ہیں۔ یہ سنیوں کو پیسہ ہی نہیں دینا چاہیے۔ وہ سنی جو ہیں بالکل مذہبی مسائل سے کورے ہیں۔ اللہ تعالی سب کو ہدایت سب قائم فرمائے۔ لوگ حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ سے تبرکات کے طور پر بہت سی چیزیں وہاں سے لاتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ جب جنت المعلی شریف اور جنت البقیع شریف کی زیارت کو جاتے ہیں تو وہاں سے کچھ کنکر مٹی وہاں کی اٹھا لاتے ہیں، تو وہاں قبرستان کی مٹی اور کنکر وغیرہ لانا چاہے جنت البقیع شریف سے ہو یا جنت المعلی شریف سے، کیسا ہے؟ اب وہاں سے مٹی اٹھانے کے بارے میں نے علماء سے کچھ نہیں سنا، بلکہ علماء کرام کو ایک میدان تھا مدینہ طیبہ و قباء کے درمیان، جس کو کیا میدان شفا یا کیا کہا کرتے تھے پہلے، جی، وہاں سے خاک شفا لوگ لاتے تھے۔ وادی شفا۔ ہاں، اور میں بھی جب تب سن 1966 میں گیا تھا تو اس وقت وہ موجود تھا وہ کھیت، تو وہاں سے تھوڑی سی میں نے بھی خاک اٹھائی، مگر کچھ لوگوں نے مجھ سے اس وقت سوال کیا یہی کہ یہاں کی مٹی منتقل کرنے میں کیا مٹی کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ تو اب یہ میں نے کہا بھائی برکات کے حصول کے لیے یہ تھوڑی سی مٹی لے جاتے ہیں، زیادہ مقدار میں نہیں لے جانا چاہیے، بس اتنا تک میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔ ہاں، لیکن ایک آدمی مختصر لے کے آیا کم مقدار میں، لیکن 1000 آدمی اٹھائیں گے تو ایک مقدار تو ہو جائے گی وہ۔ ہاں ہو تو جائے گی، مگر کیا وہ چٹکی چٹکی لے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دعا فرما دیں گڈھا پھر۔ نہیں بن جاتا ہے وہاں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معظم الجود والکرم والی اصحابہ بارک اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں دین اسلام اور اس کے اصول و فروع کے اوپر مضبوطی سے قائم رکھ، اور ایسے تمام کاموں سے ہمیں محفوظ رکھ جس سے بد مذہبوں کو قوت ملے یا غلط روی کی راہ آسان ہو جائے، ان سب سے ہمیں محفوظ رکھ۔ یا اللہ اپنی بندگی اور اطاعت اور رسول پاک کی محبت میں ہم
ہمیں وارفتہ رکھ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے تمام اس بھائیوں میں یہ جذبہ پیدا فرما کہ جن چیزوں کے احکام نہ معلوم ہوں ان کے شرعی احکام ضرور معلوم کر لیا کریں کہ غلط روی سے بچنے کی راہ ہموار ہو. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.